بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ کل میں نے بتایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جب تک رہے وہاں تک تحمل اور برداشت کرنے کی عادت تھی، اور برداشت کرنے کا حکم تھا کہ کافر جو بھی تمہیں مشقت ڈالے، جو بھی تمہیں تکلیف دے، اس تکلیف کو برداشت کرو۔ اور پھر اس کے بعد جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور مدینہ منورہ میں نظام جما دیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کرنے کا حکم دیا۔ اور اسی جہاد میں کون سا جہاد پہلا تھا؟ عشیرہ تھا، اسیرہ تھا، بوعت کا تھا، کیا وہ پہلا تمہارے سامنے گزر گیا؟ لیکن اصل جو سب سے بڑا اسلام میں سب سے بڑا محتمم اور اہتمام والی جو جنگ ہے وہ جنگ بدر ہے۔ اور اس کی شروعات اس طریقے سے ہوئی تھی کہ تمہیں معلوم ہے کہ مسلمان سارے کے سارے مکہ مکرمہ سے جب ہجرت کر کے آئے تھے تو کافروں کے ڈر کے مارے یا کافروں کے دباؤ کی وجہ سے ایک بھی پیسہ ساتھ میں نہیں لا سکتے تھے، چھپتے چھپاتے پہنے ہوئے کپڑے کے ساتھ ہی وہ نکل آئے تھے۔ صرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تھے کہ جنہوں نے طواف کیا اور طواف کرنے کے بعد اعلان کیا کہ میں ہجرت کر رہا ہوں۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی چپکے سے ہجرت کرتے ہوئے نکلے تھے، سب کچھ وہیں چھوڑ کر آئے تھے۔ اور مسئلہ تمہیں معلوم ہے کہ اگر کسی آدمی نے تمہارے پیسے لے لیے ہوں، چپکے سے لے لیے ہوں، جہرن لے لیے ہوں، اور تمہیں اس کے پیسے نہیں ملتے ہو اور تمہیں موقع مل جائے تو اس کو پیچھے چھین لو جتنے تمہارے ہیں، تو یہ تمہارے لیے جائز ہے۔ تو اس وجہ سے اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یہ کفار کا جو کیا ہے دو سفر ہوتے رحلتین شتاء اور صیف، یعنی تجارت کے لیے جو یہ دو سفر ہوتی ہے، اس سفر کو ان کو روکا جائے اور ان کے پاس جو مال ہو اس مال کو لے لیا جائے۔ اس لیے ابو سفیان جب مکہ مکرمہ سے چلا تو اس وقت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کو روکنے کے ارادے سے چلے، لیکن وہ جس جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچنا تھا وہ پہنچے اس سے پہلے ہی وہ قافلہ وہاں سے نکل چکا تھا۔ پھر اس کے بعد جب یہ قافلہ واپس آیا اور واپس آنے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی اور یہ بھی اطلاع ہوئی کہ بہت مال و سامان کے ساتھ واپس آ رہا ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین تشریف فرما تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اعلان کیا کہ ابو سفیان کا قافلہ آ رہا ہے، اس قافلے کو روکنا ہے، چلو نکلو۔ تو وہاں سے جو جس حالت میں بیٹھا ہوا تھا صرف قافلہ روکنے کے لیے نکلے تھے، اس لیے اسی حالت میں نکل گئے، لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طریقے سے یہ کیا ہے قافلے کو روکنے کے لیے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نکلے، اور ادھر ابو سفیان کو پتہ چلا تو ابو سفیان نے وہیں سے ایک آدمی کو سیدھا مکہ مکرمہ بھیج دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے مال کو قبضانے کی اسکیم بنائی ہے، ہم کو روکنے کا ارادہ کیا ہے، ہمارا مال خطرے میں ہے، اس لیے تم سب کے سب کیا ہے اپنے مال کی حفاظت کے لیے نکلو۔ بہرحال ابو سفیان کے پاس ایک معاملہ پہنچا تو ابو سفیان ویسے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی زیادہ بورنا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی ساری ترکیبیں آزما چکا تھا لیکن کامیاب نہیں ہوا تھا۔ اس لیے اس نے کہا کہ اس وقت موقع ہے، ایک بہت بڑا لشکر تیار کرتا ہوں میں اور تیار کر کے چلتا ہوں۔ اور مکہ والوں کا بھی لوگوں کو تیار کرنے میں زیادہ پریشانی اس وجہ سے نہیں ہوگی کہ ان سب کا مال ہے اور ان کو اپنے مال کے بچانے کی فکر ہوگی، اس وجہ سے کہا کہ اپنے مال کے بچانے کے لیے تم نکلو۔ چنانچہ 1000 کیا ہے جوان مردوں کے ساتھ، لڑنے والوں کے ساتھ، ساری تیاری کے ساتھ ابو جہل کیا ہے مکہ مکرمہ سے نکلا۔ اب ادھر ابو سفیان جو ہے وہ کنارے پر آ گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی ملاقات نہیں ہوئی اور اسے یہ معلوم ہوگا کہ ادھر یہ لوگ ہیں۔ وہ میں نے بتایا تھا کہ وہ پانی پینے کے لیے گئے تو وہاں پر گٹھلی ملی، گٹھلی توڑنے کے بعد اس میں دیکھا تو کھجور کا گٹھلی اس میں سے نکلی، کہا کہ مدینہ کا کوئی آدمی ضرور آیا ہوا ہے۔ اس وجہ سے اس نے راستہ بدل لیا اور سمندر کے کنارے سے وہ چلنے لگا۔ جب سمندر کے کنارے سے چلنے لگا تو اب اس نے یہاں سے پھر پیغام بھیجا مکہ مکرمہ والوں کے لیے۔ اسے معلوم تھا کہ وہ مکہ والے ابو جہل وغیرہ جو ہیں وہ سارے کے سارے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، اس لیے اس نے کہا کہ اب ہم سیف
حفاظت کے ساتھ کنارے کنارے نکل گئے ہیں، اب تم لوگ واپس چلے جاؤ، اب تمہارے مال کو کوئی خطرہ نہیں ہے اور ہم سب تم کو مکہ مکرمہ میں آ کر ملیں گے۔ اب یہ جب وہاں راستے میں پہنچا، ابو جہل آدھے راستے تک آ چکا تھا، تو تکبر کا تو پہلے ہی وہ خزانہ تھا، تو اس نے کہا کہ ہو نہیں سکتا کہ محمد کو دو ہاتھ نہ دکھلائیں، ہم لائے ہیں، تیاری ہماری پوری ہے، محمد کا خاتمہ کر کے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کر کے ہم دو دو ہاتھ کر کے ذرا ہالیڈے کریں گے، مزہ کریں گے اور مزہ کر کے واپس آئیں گے، ابھی ہم واپس نہیں ہوتے۔ اس طریقے سے واپس نہیں ہوا اور واپس نہ ہو کر یہ بدر کے اوپر پہنچ گیا۔ بدر مدینہ منورہ سے فاصلے پر ایک جگہ ہے، وہاں پر ایک کنواں تھا، اس کنویں کی وجہ سے اس کا نام بدر کا کنواں یا بدر کا ہو گیا، وہ میدان ہو گیا۔ اور اس جگہ پر یہ پہلے پہنچ گیا، اور پہنچا تو اچھی جگہ، پانی ظاہر بات کے پہلے جو پہنچے گا وہ اچھی جگہ کو اختیار کرے گا، وہ اچھی جگہ پر پہنچ گیا۔ ادھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 آدمی، 313 میں کیا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 2 تو تلوار تھی، اس لیے کہ سارے کے سارے لڑنے کے ارادے سے تو نکلے نہیں تھے، قافلے کو روکنے کے ارادے سے نکلے تھے۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کیا ہیں، وہ راستے میں تھے۔ اللہ جل جلالہ و من والوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 اختیار دیے کہ یا محمد، اگر تم چاہتے ہو مال کو تو اس قافلے کو روکو، اور قافلے کو روکنے کی وجہ سے مال تمہیں مل جائے گا، اور تمہاری جو ضرورت ہے وہ ضرورت اس کی پوری بھی ہو جائے گی، اور اس صورت میں لڑنا وڑنا بھی نہیں پڑے گا، اس لیے کہ قافلہ والے بھی لڑنے کے لیے نہیں نکلے تھے، ان کے پاس صرف مال تھا، تمہارے پاس تم کو مال دے کر وہ اپنی جان بچا کر چلے جائیں گے۔ ایک صورت تو یہ ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر تم چاہو تو ذرا لڑنے کی ہمت کر لو، لڑنے کا ارادہ کر لو، اگر تم لڑنے کا ارادہ کرتے ہو تو اس وقت صنادید قریش کے سب سے بڑے بڑے سردار جو اس وقت آئے ہوئے ہیں، ابو جہل وغیرہ ان کے ساتھ سارے کے سارے، ان سب کا صفایا ہو جائے اور یہ سب ختم ہو جائے تو کفر کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، آئندہ کو کفر کو پھر اتنی ہمت نہیں ہوگی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام دیا۔ بہرحال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تو چاہتے ہی تھے کہ لڑنا نہ پڑے اور مال مل جائے، لیکن جب یہ مسئلہ آیا کہ لڑنا پڑے گا اور اگر لڑو گے تو پھر اس صورت میں کیا ہے، یہ ریڑھ کی ساری ہڈیاں جو ہے، یہ کفار کے بڑی بڑے شخصیت جو ہیں وہ ساری شخصیتیں ختم ہو جائیں گی۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے زیادہ فکر تھا، وہ جو فکر تھا وہ بیعت عقبہ کے وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ والوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا، اس معاہدے میں یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں اگر ہمارے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے یا اگر کوئی ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے آتا ہے تو تم اس حملے کو اپنا حملہ سمجھو گے اور تم ہمارے فیور میں ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے نکلو گے۔ یہ اس معاہدے میں تو تھا، لیکن اس میں یہ نہیں تھا کہ اگر ہم مدینہ کے باہر نکل کر لڑیں تو تم ہمارے ساتھ لڑو گے یا نہیں لڑو گے، اس کا کوئی تذکرہ نہیں تھا۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر تھی کہ اس وقت یہ مدینہ کے جو صحابہ ہیں یہ کیا جواب دیتے ہیں۔ سمجھنا، 2-3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقے پر اس چیز کو ذکر کیا۔ جو اوس اور خزرج کے صحابی تھے، یعنی مدینہ منورہ والے جو لوگ تھے، انصاری حضرات تھے، وہ سمجھ گئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ہمیں یہ پوچھ رہے ہیں کہ معاہدہ میں باہر نکل کر لڑنے کے وقت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، اور اب ہم باہر نکل کر لڑ رہے ہیں، اب اس وقت تمہارا معمول کیا ہوگا وہ تمہیں بتاؤ۔ تو صحابی نے
کھڑے ہو کر بتا دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے معاہدہ کیا تھا، اس وقت یہ معاہدہ میں نہیں تھا، لیکن آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے، ہم مسلمان ہو گئے، ہمیں آپ کو محبت ہو گئی اور آپ کے ساتھ تعلق ہو گیا، اور اس تعلق کی وجہ سے اب ہم جو ہے آپ کے لیے، آپ جہاں پسینہ بہائیں گے وہاں خون بہانے کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ اب وہ بات نہیں ہے، ہم تو آپ کے ساتھ، آپ کے محبوب ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، آپ جو کہیں گے وہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بنو اسرائیل والوں نے جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، ہم ایسا کہنے والے نہیں ہیں، بلکہ جہاں آپ کا پسینہ بہے گا وہاں ہم اپنا خون بہانے کے لیے تیار ہیں۔ انصاری صحابیوں نے جب یہ کہا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشیوں کے مارے کھل اٹھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، اور پھر یہ طے کر دیا کہ اب کافروں کے ساتھ دو ہاتھی کرنا ہے، تاکہ کیا ہے کفر کی جو یہ کیا ہے ایک طاقت ہے، وہ کفر کی طاقت ہی ٹوٹ جائیں، تاکہ کیا ہے آگے اسلام کے نشر و اشاعت میں، اسلام کے پھیلانے میں ضرورت ہو۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ جب یہ مشورہ ہو گیا تو مشورہ ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اب بدر کی طرف چلے۔ وہ لوگ تو پہنچ چکے ہیں بدر پر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں پہنچے۔ بعد میں پہنچنے کی وجہ سے ان کو جو ٹھہرنے کی جگہ ملی وہ ریت کا علاقہ ملا، سمجھ میں۔ اب ریت میں یہ ہے کہ پاؤں ڈالو تو پاؤں اس میں پھنس جاتے ہیں تو بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سے دعا کی، اور دوسرا یہ کہ پانی کے اوپر ان لوگوں نے کنٹرول کر لیا تھا، اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش نازل کی۔ اس بارش نازل کرنے کی وجہ سے وہ ریت جو تھی وہ جم گئی اور مضبوط ہو گئی، اور اس کے اوپر چلنا آسان ہو گیا، اور پانی بھی برسا بارش کا، تو وہ پانی بھی بھر لیا، جس کو غسل کرنا تھا غسل کیا، جس کو پینا تھا پی لیا وغیرہ، ساری سہولتیں ہو گئی۔ اب بدر کے موقع پر دونوں جمع ہو گئے، ایک طرف 1000 کافرین اور ایک طرف 313 مسلمان، اور ان 313 میں بھی 313 پاس نہ تو تلوار ہے، 313 نہ 313 نیزے ہیں، نہ 313 کیا ہے اور کوئی دوسرا ہتھیار ہے، نہ تلوار ہے، نہ نیزہ ہے، نہ تیر ہے، نہ کمان ہے، سواری بھی پوری نہیں، سمجھ میں آ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو پہلے ہی کہہ دیا فتح تمہاری ہے، سمجھنا نا، اور فتح اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ اپنی جگہ پر ہے کہ ہتھیار کے ساتھ یا آدمیوں کے ساتھ فتح نہیں ہے، فتح اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم چاہتے ہو تو مال مل جائے، اور تم چاہتے ہو تو کفر کی یہ گردن ہے وہ کٹ جائے، تو ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی وعدہ کیا تھا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین عین میدان میں آ گئے، اب لڑنا ہے اور لڑنے کی تیاری ہونی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے 1000 فرشتے نازل کرنے کا ارادہ کیا، کہہ دیا 1000 فرشتے ہم نازل کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دعا کرتے رہے اور دعا کرتے رہے، 1000 کی جگہ پر 2000 ہوئے، 2000 کی جگہ پر 5000 ہوئے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک بھی فرشتہ کافی ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کو حضرت جبریل علیہ السلام نے پٹکا تھا تو یہ تو 1000 تھے تو ایک کافی تھا، لیکن چونکہ انسانی طبیعت ایسے موقع پر تعداد کے ذریعے سے زیادہ خوش ہوتی ہے، اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین 1000 فرشتے پر خوش ہوئے، پھر 1000 کی جگہ پر 2000 کیے گئے، 2000 کی جگہ پر 5000 کیے گئے، اور یہ قرآن پاک کی آیت سے معلوم ہو گیا۔ جنگ شروع ہوئی، اور جنگ شروع ہوئی تو جنگ میں پہلے جیسے عامةً دستور ہے کہ پہلے حلب مبارزت ہوتی ہے، یعنی خالص ہمت والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ نکلتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے آئے ہم سے مقابلہ کرے، سمجھ میں۔ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے
کہ اس کی ماں اس کے اوپر نہ روئیں تو ہمارے ساتھ مقابلہ کریں، ابھی ہم اس کو ختم کرتے ہیں۔ یہ مبارزت پہلے تو صفے ہو گئی، صفوں کے بعد پھر مبارزت ہوئی۔ مبارزت میں انصاری 3 آدمی کھڑے ہوئے تو یہ کافر لوگ یعنی مکہ والے کہنے لگے تمہارے ساتھ کون لڑتا ہے؟ سمجھنا ہمارے لوگ جو مکہ والے مہاجرین ان کو بھیجو۔ تو پھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ گئے، ان دونوں نے ایک وقت میں ہی اپنے مقابل کو ٹھنڈا کر دیا۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہی میدان بدر میں ایک جگہ تھی، اس جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھوٹا سا چھپر بنا دیا تھا، عریش اس کو عربی میں کہتے ہیں، سمجھنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بیٹھ کر وہاں دیکھا کر رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عاجزی کے ساتھ، اتنی دل جمعی کے ساتھ، اتنا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اور یہاں تک کہا کہ یا اللہ یہ مختصر سی جماعت ہے، اس کی فتح ہونی چاہیے، آپ اس کو فتح دیجئے۔ اگر یہ جماعت فوت ہو گئی، ظاہر بات ہے کہ وہ جماعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، وہ جماعت فوت ہو گئی تو میں بھی اس کو ختم ہو جاؤں گا، اور پھر میرے پاس تو کوئی نبی آنے والا ہے نہیں، اس لیے پھر قیامت تک تیری عبادت کرنے کے لیے دعوت دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ عاجزی کی۔ اس عاجزی کو دیکھ کر حضرت چادر مبارک تھی وہ بھی گر گئی، وہ چادر حضرت ابوبکر نے ٹھیک کی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہت زیادہ کیا گڑ گڑائیے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور فتح عطا فرمائے گا۔ بہرحال پھر اس کے بعد لڑائی شروع ہوئی۔